تعالیٰ کے عظیم بابرکت کلام قرآن مجید قرآن رشید سے اس ہفتہ وار محفل پاک کا آغاز کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، بیان کرنا، بیٹھنا اللہ کریم قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات علی وقار، دنیا اور معافی سب فنا ہے۔ ہر چیز کا اختتام ہے، ہر ابتدا کی انتہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، دنیا میں جو کچھ ہے یہ مٹ جانے والا ہے۔ لویا ہے بڑا مضبوط، پہاڑ بہت مضبوط، اسی طرح یہ شجر و حجر، شمس و قمر سب جب اس کی قدرت کاملہ کا جب اس کا حکم آئے گا تو وہی مضبوط پہاڑ روئی کے ذروں کی طرح ہو۔ کہاں گئی گفتگو پتہ؟ انسان جن سب فنا، اور یہاں تک کہ جو سب کی روحیں قبض کرتے ہیں، سیدنا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام، ان کی روح کو بھی یہ بھی روح ید قدرت میں واپس۔ انسان بھی فنا ہو گئے، جن بھی فنا ہو گئے، اور فرشتے بھی، یہ پہاڑ، شمس، قمر، شجر، بحر، بر، حجر سب ختم۔ اسرائیل علیہ السلام ختم، اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی جب ختم ہو گئے تو صرف ایک ذات ہی رہ گئے۔ کون؟ اللہ پاک۔ اب یہ حقیقت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ان اللہ و ملائکہ، ملائکہ تو ختم ہو گئے، فرشتے بھی، اب بقا جس ذات کو ہے وہی باقی ہے، اور وہ ذات چماچم اپنے محبوب کی ذات گرامی پر درودوں کی بارش کرنا،
یہ چلا کہ ہر چیز اگر فنا بھی ہو جائے تو ذکر مصطفیٰ پھر بھی ہوتا رہے گا۔ اب اللہ کہنے والا باقی نہیں رہا، اللہ باقی ہے۔ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہا، اللہ باقی ہے۔ اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اور اسی سے اہل طریقت نے یہ کہا کہ اگر چاہے نا تجھے بھی بقا ملے، تجھے بھی دوام ملے، تو کثرت کے ساتھ سرکار پر درود پاک کے نذرانے پیش کیا۔ اور میں نے آگے بھی عرض کیا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ تحیت و تسلیم کا نام نامی اس میں گرامی آسمانوں پر احمد تھا، اور جب تشریف لائے تو پھر آپ کا نام محمد، دونوں کا ماخوذ حمد ہے، دونوں کا ماخوذ حمد ہے، حمد سے نکلا ہے، اور حمد کے معنی تعریف کرنا ہے۔ کس نے کس کی تعریف کی؟ یہ بھی ایک راز ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہیں، ارشاد ہوا، جبریل ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، آقا چوتھے آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، جب وہ طلوع ہوتا تھا تو 70,000 سال وہ ستارہ چمکتا ہی رہتا تھا، طلوع رہتا تھا، جگمگاتا تھا، اور پھر 70,000 سال غائب ہو جاتا۔ کتنا؟ 70,000 سال۔ آقا اس ستارے کو طلوع ہوتے ہوئے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ اس ستارے کو طلوع ہوتے ہوئے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ یہاں کیلکولیٹر بھی فیل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبریل تمہیں پتہ ہے وہ ستارہ کون تھا؟ وہ ستارہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں میں اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا تھا، اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا تھا۔ جب میں رکوع میں ہوتا، جب میں قیام میں ہوتا تو طلوع ہو جاتا، جب سجدے میں جاتا جس ذات نے اتنی حمد کی وہی ذات تو محمد ہے۔ احمد وہاں اس لیے وہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا، سرکار جیسی دیکھو نا،
یہ تو رات کی باتیں ہیں نا. محبوب نے محب کو کیسے منانا ہے, محب نے محبوب کو کیسے منانا ہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو مقام محمود کی میرے لیے دعا کرو, وباسو مقام محمود للذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ. وہ تاریخ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ بھی ایک جلوس ہی ہوگا, اس جلوس میں جھنڈا بھی ہوگا, جلوس بھی ہوگا, بولو تو صحیح, جلوس بھی ہوگا, ہاں, اور اس جھنڈے کی شان بڑی جسے لوائے حمد کہتے ہیں. باقی اعلیٰ حضرت نے یہی کہا, اعلیٰ حضرت نے ذوق سے دیکھو گے نا, ہر شے ہی بھلے وہ قیامت ہی کیوں نہ ہو, قیامت کا بنانا بھی اسی لیے تھا کہ تمام انبیاء کو, جملہ مخلوقات کو, ہر کسی کو اپنے محبوب کی اللہ شان دکھا دے. قیامت کا دن بھی سرکار کی شان دکھانے والا دن. بھائی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب جائیں گے, ہر کسی کی زبان پر دو ہی جملے ہوں گے, رب نفسی رب نفسی. جب کوئی سوال کرے گا کہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام آپ تو ہمارے باپ ہیں, بڑا کڑا وقت آ گیا, آڑا وقت ہے, اب مہربانی فرمائیے آپ ہماری سفارش. جواب یہ ہوگا بے شک تو میرے بیٹے, لیکن آج اللہ رب العزت کی ذات جو ہے جلال, لہذا میں نہیں جا سکتا. کچھ الفاظ اور لوگ کہتے ہیں وہ میرا ذوق سے نہیں. آدم علیہ السلام نے فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس چلے جاؤ. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تمام انبیاء کی بارگاہ سے پھرتے پھراتے جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا تو کہیں گے آپ ہی یہی, اور پھر یہ ارشاد فرما دیں گے کہ میری ایک بات سنو, آج اگر کوئی شفیع ہے, آج کسی کی رب مانے گا تو محمد رسول اللہ ہے, ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ, بات بن جائے گا. کون کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام. جب ان کی بارگاہ میں جائیں گے, جب سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے, ہر کسی نے تو کہا نا اذهبوا الی غیری, سرکار ایک تو سرکار کی زبان پر اس وقت بھی ہوگا رب امتی رب امتی, یہ امتی ہیں, یہ لاجواب آقا ہیں. اور امتی کو بھی تو دیکھتے ہو کیا ہے,
نفسی رب نفسی، اور ادھر رب امتی. اور ادھر اذهبوا الی غیری کہا تھا. ہر کسی نے یہی کہا، ہر کسی کی، ہر نبی کی زبان پر یہی جملہ تھا، اذهبوا الی غیری. جب سرکار کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کیا جائے گا، مشکل کشائی کا سوال کیا جائے گا، تو بس سرکار کی زبان مبارک سے یہی نکلے گا، انا لہا، میں تو ہوں اس لیے کہ تمہاری شفاعت کروں. اچھا، پھر وہ جلوس روانہ ہو، پھر وہ جلوس روانہ ہوگا. جھنڈا مولا علی کے ہاتھ، جسے لوائے حمد کہتے ہیں، وہ جھنڈا مولا علی کے ہاتھ. قائد ہوں گے سرکار. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اس مقام محمود پر پہنچوں گا تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. کیا کروں گا؟ سجدہ. ہاں، جس سے ہم دور ہیں. سجدے سے بات بن جاتی ہے. سجدے سے دوری اللہ سے دوری ہے. سجدہ نفی ذات کا نام ہے. سجدہ اللہ کے قرب کا مقام ہے. اللہ کو تمام عبادات میں سب سے زیادہ پسند سجدہ ہے. اور یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی تشریف لائے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ کیا کیا؟ سجدہ. آج اللہ ہمیں بھی سجدے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب سجدہ کریں تو اللہ اس سجدے میں بھی لذت عطا فرما دے. سجدہ سرکار فرماتے ہیں، پھر وہ جب سجدہ ہوگا نا، پھر میں اپنے رب سے وہ تعریف کروں گا، ایسی اپنے رب کی تعریف کروں گا جو کسی نے کی ہی نہ ہو. پھر آواز آئے کہ محبوب ذرا سر کو اٹھا. محبوب سر کو اٹھا اور مانگ محبوبہ، جو تو مانگے گا وہ عطا فرمائیں گے. پتہ یہ چلا سجدہ کرو گے جو رب سے مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے گا. نکتہ ہے نا، سجدے سے دوری رب سے دوری. جب سجدے سے سر اٹھایا جائے گا تو ہم گناہگاروں کی بات بن جائے گی. سبحان اللہ. دوستان محترم، یہ میلاد کا مہینہ، اور اس میلاد کے مہینے میں یہی پیغام اچھا نہیں؟ اس میلاد کا پیغام کیا یہی اچھا نہیں؟ رب کے حضور سجدہ کرنے والے بقا چاہتے ہو، مشکل کشائی چاہتے ہو، حاجت روائی چاہتے ہو، اور دنیا اور آخرت میں آسانی چاہتے ہو، عاجزی چاہتے ہو، تقویٰ چاہتے ہو، طہارت چاہتے ہو، تو پھر سجدے کی عادت بنا لو. جن کا میلاد مناتے ہیں انہوں نے آتے ہوئے بھی سجدہ کیا، دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ کیا. سبحان اللہ. اور یہ امتی سجدے سے ہی دور ہے. صرف لنگر بانٹنے سے بات نہیں نہ بن جائے گی. لمبے لمبے اسٹیج لگانے سے بات نہیں بنے گی.
جب تک اسبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہ کیا جائے۔ اور پھر میلاد کی آڑ میں خرافات یہ کہاں کی؟ کہیں باجے گاجے، کہیں کمانے، اور کہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ وہ جو کام عام دنوں میں حرام ہے، کیا وہ میلاد میں جائز ہے؟ ہرگز نہیں، میلاد میں جائز ہے۔ اور جو کرے، اگر وہ ایک گناہ تھا تو یہ دگنا چگنا گناہ۔ کیونکہ اب دین میں کوئی ہمیں اضافہ کرنے کی ضرورت، اللہ نے ہمیں دین مکمل عطا فرمایا ہے، اور اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان خود خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ اور اس لیے ہی اکابرین صوفیاء اعظام نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا ہے نا کہ جب بھی گرو دائرہ شریعت میں گرنا، دائرہ شریعت کو پھاڑنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت احسن طریقے سے ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ تحیت و تسلیم کا میلاد منانے کی توفیق کے رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز